النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع رسالت نبی، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. واجب صد تکریم محسنین ملت علماء اکرام، لائق صد تکریم قراء عظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم جامع مسجد الحسنین میں اللہ کے فضل و کرم سے اکٹھے ہیں اور ایک عظیم فریضہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہیں. اللہ رب العزت انتظامیہ مسجد حاضہ کی کوشش کاوش کو قبول فرمائے، خصوصاً ہمارے بھائی مولانا عرفان حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محنت کو، ان کی کاوش کو، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے مہربان چودھری منظور صاحب، ماسٹر محمد یوسف صاحب اور حاجی غلام شبیر صاحب اور دیگر جو ہمارے احباب ہیں، اللہ رب العزت ان کی محنت، کوشش کاوش کو قبول فرمائے. فوجی نور محمد صاحب کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. سامعین محترم، یہ ان احباب کی محبت ہے کہ انہوں نے آپ کو اور ہمیں دین کی نسبت سے اکٹھے ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. آپ کو اور ہمارا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط رشتہ بھی دین ہی کا ہے، اور فضائل اعمال کے اندر حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے دو بندے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تعلقات جن کے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو قیامت والے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھے ہیں، کل اللہ اسی طرح ہمیں اپنے عرش کا سایہ بھی اکٹھے نصیب فرمائے، اور جنت میں بھی ہمیں اسی طرح اکٹھا قرب نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبہ، بندہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں پیار کرتا ہے. تو اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں خود بھی اچھا بننے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین محترم، میں ایک موضوع پہ ایک عرصے سے کام کر رہا ہوں، اور وہ موضوع ہے مناقب صحابہ، مناقب آل رسول. اور میں مسلسل جب بھی جہاں بھی موقع ملتا ہے میں اسی پہ گفتگو کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ راستہ جو اعتدال کا راستہ ہے، وہ راستہ جسے امتاً واسطہ کا نام دیا گیا ہے، وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے، اور وہ راستہ جو اللہ رسول کی چاہت ہے، ہم آپ کو وہ راستہ دکھائیں. ہم اس منبر کے ذریعے قطعاً فرقہ واریت کو فروغ نہیں دینا چاہتے، شدت پسندی کو فروغ نہیں دینا چاہتے، دہشت گردی کو فروغ نہیں دینا چاہتے. ہم اس منبر کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے فضائل بولتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل بولتے ہیں، اور
اسی منبر محراب کے ذریعے حضور کے صحابہ، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی چاروں بنات، حضور کی ساری اولاد، حضور کی آل اطہار کا تحفظ کرنا بھی اپنے اوپر اسی طرح فرض سمجھتے ہیں جس طرح 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ کسی خاص جماعت، کسی خاص طبقہ یا کسی خاص گروہ کا فرض نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ رکھا ہے اس پہ فرض ہے کہ حضور کی ختم نبوت کی بات بھی کرے، ناموس رسالت پہ پہرا بھی دے، حضور کے تمام صحابہ کا دفاع کرے، حضور کی آل اطہار کا دفاع کرے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے، آپ نے منبر جن کو دیا ہے وہ آپ کے ذہن خراب نہیں کر رہے، وہ آپ کے ذہن کے اندر نفرتوں کے بیج نہیں بو رہے، وہ آپ کو تبرہ نہیں سکھا رہے، وہ تو آپ کو قرآن اور حدیث کی خوشبو پہنچا رہے ہیں، وہ تو آپ کو قرآن اور سنت کی خوشبو پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کل قیامت والے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہہ کر جب مجرم مسلمانوں کی صف سے نکالے جا رہے ہوں گے کہ ابو بکر کا مجرم نکل جائے، عمر کا مجرم نکل جائے، عثمان کا مجرم نکل جائے، علی کا مجرم نکل جائے، حسن اور حسین کا دشمن نکل جائے، معاویہ ابو سفیان کا دشمن نکل جائے، جب مجرم مسلمانوں کی صف سے نکالے جا رہے ہوں گے تو آپ جیسے عظیم لوگ اور میرے جیسے فقیر لوگوں کے جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو اس میں بڑا واضح لکھا ہوگا نہ یہ حضرت ابو بکر کے مجرم ہے، نہ یہ حضرت علی کے مجرم ہے، نہ یہ حضرت عمر کے مجرم ہے، نہ ہی یہ حضرت عثمان کے مجرم ہے، نہ یہ جناب حسن اور حسین کے مجرم ہے، نہ ہی یہ معاویہ ابو سفیان کے مجرم ہے۔ اس لیے کہ نبی کے تمام صحابہ کو کائنات کے رب نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کے قرآن میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ نبی کی آل اطہار کو رسول اللہ نے کشتی نوح کی طرح عافیت کی ایک گارنٹی دے دی ہے، اور صحابہ کو ستارے بنا دیا ہے، دنیا کو پیغام دیا ہے کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اہل بیت کا دامن تھام لو، آل رسول کے نقش قدم پہ چلو اور صحابہ کو ستارے سمجھتے ہوئے رہنمائی لیتے جاؤ، انشاءاللہ تم منزل محمدی پہ پہنچ جاؤ گے۔ صحابہ کو ستارہ بتایا اور اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دے دی۔ کشتی نوح سے تشبیہ، جس طرح کشتی نوح میں سوار ہونے والے بچ گئے، ان کی نسلیں بچ گئی، ان کے آنے والے ادوار اور مستقبل بچ گیا، جو آل رسول کے کھاتے لگ جائے گا اللہ اس کی نسلیں بچائے گا، اللہ اس کے مستقبل کو بچائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ستاروں سے رہنمائی لی جاتی ہے، جب ستاروں سے رہنمائی نہ لی جائے تو بندہ راستہ بھول سکتا ہے۔ صحابہ کو ستارہ سمجھ کے ہم راستے متعین کریں گے، اہل بیت کو عافیت والی کشتی سمجھ کے ہم اپنی منزل کی طرف سفر کرتے رہیں گے۔ یہی پیغام ہے اس منبر کا، یہی پیغام ہے اس محراب سے، اور یہی ہمیں پڑھایا گیا ہے، یہی پڑھایا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، نبی علیہ السلام نے جن کو چادر کا سایہ دیا ہے ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جن کو روزے کا سایہ دیا ہے ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہمیں نہ روزے والوں پہ کوئی شکوہ ہے، نہ چادر والوں پہ کوئی شکوہ ہے۔ چادر والے بھی حضور کی نسبتوں کے مالک ہیں، روزے والے بھی حضور کی نسبتوں کے مالک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا اور سیدنا امام حسن پاک اور سیدنا امام حسین مرتضیٰ سلام اللہ علیہم اجمعین کے سر پر اپنی چادر دے کے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے اہل بیت کا مقدر بلند رکھ، میرے اہل بیت کی عزت بلند رکھ، میرے اہل بیت کا مقام بلند رکھ، میرے اہل بیت کا بخت بلند رکھ۔ ان کو چادر دے کے دنیا کو بتایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ ابو بکر و عمر کو روزے کا سایہ دے کے بتایا کہ گھر سے باہر یہ بھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ ختم نبوت،
تو اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے۔ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ تو سامعین محترم، ہم تو مکی بھی ہیں، ہم مدنی بھی ہیں۔ مکی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مدنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مکی ہونے کا مطلب یہ ہے جو کعبہ میں پیدا ہوا ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں۔ مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے جو روضہ میں آرام فرمائے ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جو کعبہ میں پیدا ہوا وہ بھی عزت دار ہے، جو روضہ میں سوئے ہوئے ہیں وہ بھی عزت دار ہے۔ یہ رب کی اور اس کے رسول کی دی ہوئی نسبتیں ہیں۔ کسی مولوی کی تقریر یہ نسبت چھین نہیں سکتی، کسی واعظ کا واعظ یہ نسبت ان سے چھین نہیں سکتا، کسی گلوکار کی گلوکاری ابو بکر و عمر عثمان و علی کی عزت ان سے چھین نہیں سکتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کو جو جو عزت دی ہے، جن کو جو جو خطاب دیا ہے، جن کو جو جو مقام دینے کا اعلان کیا ہے، ہم ان کو ان کی عزت، ان کی شان اور مقام سمیت سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضور نے اپنی زندگی میں اپنا مصلی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور نے جس کو مصلی دیا ہے ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ اس پہ فتح دیں گے، اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو حضور نے جھنڈا حضرت مولا علی کو دیا۔ حضور نے جس کو مصلی دیا ہم اس پر بھی خوش ہیں، حضور نے جس کو جھنڈا دیا ہم اس پر بھی خوش ہیں۔ پریشان وہ ہو جسے مصلی پہ کھڑا اچھا نہیں لگتا، پریشان وہ ہو جسے جھنڈے والا اچھا نہیں لگتا۔ ہم جھنڈے والے کے بھی نسل در نسل نوکر ہیں، ہم مصلی والے کے بھی نسل در نسل نوکر ہیں۔ یہی میرا آپ کو پیغام ہے، اور میں اگلی گفتگو چند منٹوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جس علی کو حضور نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، جس علی کو حضور نے اپنا داماد بنایا، اپنی بیٹی دی، اور بیٹی بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضور کی ساری بیٹیاں شان والی، ہر بیٹی کا اپنا رتبہ، اپنا مقام، لیکن سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اعلان ہوگا یا اہل الجمع والحشر، اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں، نکسوا رؤوسکم، سر جھکا لو، غضوا ابصارکم، نظریں جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، جب تک نبی کی بیٹی فاطمہ گزر نہیں جاتی کسی کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس علی کو حضور بیٹی کا رشتہ دے، جس علی کو حضور اپنا ویر کہیں، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں۔ میرے ایمان کی بنیاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے راہبر ہیں، رہنما ہے، امام ہے، میرا ایمان ہے، میرے مرشد ہیں، میرے مولا ہیں۔ اور یاد رکھنا لفظ مولا سے گھبرایا نہ کرے۔ حضور نے جب فرما دیا من کنت مولاہ فعلی مولا، جن محدثین نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں لکھی ہے وہ ہم سے بڑے عالم تھے، روایات پہ، درایات پہ، سند پہ، اسماء اور رجال پہ ان کی دسترس ہم سے زیادہ تھی۔ پھر بھی اگر وہ لکھ کے گئے ہیں تو ہمیں کس بات کا اعتراض؟ ہمارے نبی بھی ہمارے مولا ہیں اور ہمارے علی بھی ہمارے، بات ختم۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ جی یہ توحید خطرے میں آ جائے گی۔ بابا مولا کی نسبت خدا کی طرف ہو تو معنی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، کائنات کا داتا۔ خدا کی طرف نسبت ہو تو معنی الہ، لیکن مولا کی نسبت اگر مخلوق کی طرف ہو تو اس کا معنی سردار، اس کا معنی رہبر، اس کا معنی رہنما، اس کا معنی پیشوا۔ حضرت علی ہمارے سردار بھی ہیں، حضرت علی ہمارے آقا بھی ہیں، حضرت علی ہمارے امام بھی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے۔
مولا کا اگر کوئی معنی غلط کر رہا ہے تو ہم اس کا معنی چھوڑیں گے، لفظ نہیں چھوڑیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر مرزائیوں نے خاتم النبیین لفظ کا معنی بگاڑا ہے، تو ہم نے پھر خاتم النبیین کا لفظ چھوڑا ہے؟ مرزائی اس کا معنی کرتے ہیں نبی ساز، نبی گر۔ انہوں نے معنی اگر غلط کیا ہے، ہم نے ان کا معنی قبول نہیں کیا، لیکن خاتم النبیین کا لفظ بھی نہیں چھوڑا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ بھی نہیں چھوڑا۔ بے عین ہی اگر کوئی مولا سے الہ کا معنی لے کر حضرت علی کی طرف نسبت کر رہا ہے، ہم اس کا معنی قبول نہیں کریں گے، لیکن مولا والا لفظ بھی چھوڑیں گے نہیں۔ وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے کنسپٹس کلیئر کیجئے۔ رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے، شریکوں کے ڈر سے اپنے نہیں توڑے جاتے۔ اپنے کنسپٹس کلیئر کیجئے۔ رب محمد کی قسم، جس طرح صحابہ کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے، اسی طرح اہل بیت کے بغیر بھی ایمان کا تصور نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پورے ملک میں یہ آواز لگائی گئی کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، اور شاہ رگ پہ کوئی اگر ہاتھ بڑھائے گا تو ہم اس کا ہاتھ توڑ دیں گے۔ پورے ملک میں ہر جماعت، ہر طبقہ، ہر مکتب فکر نے ریلیاں نکالی اور کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ یقیناً کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ جس طرح کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اسی طرح صحابہ ایمان کی شاہ رگ ہے۔ جس طرح کشمیر کے موقف پہ سودے کی اجازت نہیں ہے، صحابہ تو پھر ایمان کی شاہ رگ ہے۔ کشمیر جائے گا، پاکستان خطرے میں ہوگا، صحابہ جائیں گے، ایمان خطرے میں ہوگا۔ ہمیں اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے۔ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے اور اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہی میرا پیغام ہے آپ لوگوں تک۔ باقی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ ساتھ کریں گے۔ ہم اس منبر، اس محراب کو الحمدللہ یہاں سے امن، اتفاق، رواداری اور ملک کی سلامتی کی آواز پہلے بھی بلند کرتے رہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہم اس منبر محراب سے محبتوں کا درس پہلے بھی دیتے رہے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ ہم اس منبر اور اس محراب سے کل بھی فرقہ واریت کی نفی کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں۔ کل بھی شدت پسندی کے خلاف تھے، اب بھی ہے۔ ہم دہشت گردی کا کل بھی مقابلہ کرتے آئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ہم خود بھی کئی بار دہشت گردی کا شکار ہوئے، ہم پر دہشت گردانہ حملے ہوئے، پھر بھی ہم نے ہر دور میں دہشت گردی کی مذمت کی ہے اور آئندہ بھی دہشت گردی کی مذمت کرتے رہیں گے، اور اپنے ماحول اور معاشرے میں انشاءاللہ محبت، امن، استحکام، رواداری کو فروغ دیتے ہوئے اس ملک کے اندر یکجہتی، اس ملک کے اندر امن اور استحکام اور ایک خوشحال مثالی اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔